السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچتا ہوں کہ سارا بجٹ، تنخواہیں، پینشنز، اسلحہ، مراد، پلاٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ دینے کے بعد فوج کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور جو فوج ایک زمین کو ملک سمجھے، انسانوں کو ملک میں شامل نہ کرے، انسانی زندگیوں کا کوئی احساس نہ کرے، اور جب ضرورت پڑے، کوئی وبا، کوئی آفت آ جائے تو وہ کام کرنے کے پھر ہم سے پیسے لے۔ کراچی میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، رینجر اتنا بڑا بجٹ منتھلی خرچے دے کے ادھر بیٹھی ہوئی ہے، باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ جب آ جاتے ہیں پھر جاتے بھی نہیں ہیں، بے شک کسی شہر میں، کسی صوبے میں، یا کسی بھی یا اس میں پورے ملک میں بھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسانوں کی حفاظت ان کے فرائض میں شامل نہیں تھی؟ اس کے لیے کون سا ڈسپلن تھا؟ مری میں اتنا کچھ ہو گیا ہے، ایک دیوار کے باہر انسانیت سسکیاں لے کے تڑپتی ٹھٹرتی مرتی رہی، اور یہ جو لوگ باہر مر رہے تھے انہی کے پیسوں کے اوپر اندر دیوار کے دوسری سائڈ پہ گرم بستروں میں، گرم کمروں میں، گرم چائے، گرم کھانوں اور گرم رات میں موجیں کرتے رہے۔ اس سے زیادہ بے حسی میرا نہیں خیال کچھ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب ساری تباہی ہو گئی، جس ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے وہ ایک دمبا چور کتی ماں کا بچہ، جس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے، وہ اوپر سے بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، برف باری کو انجوائے کر رہا ہے، کیا وہ ہیلی کاپٹر انسانی جانیں بچانے کے لیے کام نہیں آ سکتا تھا؟ ملٹری کی اتنی بیسوں میں اتنے ہیلی کاپٹر کھڑے تھے، اتنی مشینری کھڑی تھی، کیا پاکستانیوں کو بچانے کے لیے کام نہیں آ سکتا تھا؟ اپوزیشن ہو، فوج ہو، کوئی اور ادارہ ہو، عدلیہ ہو، ہر وقت اپنی کھینچا تانی میں، اپنے مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کسی پاکستانی کی بات آتی ہے تو سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، جب کسی پاکستانی کی بات ہوتی ہے ساری ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ مذہب کے خلاف بات ہو تو سمیت میڈیا سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ٹھونسی جا رہی ہے، انجیکشن ہے تو ٹھوسنے ہیں، جو ملک دشمن احکامات ہیں وہ ٹھوسنے ہیں، اور ہر وقت یہی سب کچھ چلتا رہنا ہے تو دنیا میں بہت خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ملک کیوں نہیں کہتا؟ دنیا میں بڑی بڑی لینڈ خالی پڑی، جزیرے پڑے، ان کو کوئی ملک کیوں نہیں کہتا؟ ملک زمین سے یا کسی اور چیز سے نہیں ہوتے، ملک انسانوں سے ہوتے ہیں۔ جب انسانیت کی قدر نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ملک کہا جا سکتا ہے۔ جس ملک میں مرضیاں باہر کی چلیں، جس ملک میں مرضیاں عوام کے خلاف ٹھوسی جائیں، اس کو کیسے میں ملک کہہ دوں، یا کیسے میں سمجھوں کہ یہ ملک ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس ملک کا کیا بنے گا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب ہم بچپن میں تھے، اتنی عمر ہو گئی، ایک ہی بات سنتے آئے کہ جب پاکستان بنانا تھا تو ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کی گورنمنٹ کا جو اسپوکس مین ہے وہ ہمیں کو بتاتا ہے کہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا۔ آج قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے اور قائد اعظم پہ الزامات ٹھونس کے، اس کے بیانوں کو تروڑ مروڑ کے اپنا جو موقف ہے قائد اعظم کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بھٹو مرتا کیوں نہیں ہے، تو آپ کا مصنوعی، آپ کا جعلی قائد اعظم کیوں نہیں مرتا؟
آپ اس کے اوپر لگا لگا کے آپ کیوں ہمیں ٹھونستے رہتے ہیں؟ کوئی شرم کرو، کوئی عقل کرو، کتنا کھاؤ گے؟ کتنا کھاؤ گے؟ ملک میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی، نہ تو کسی کے لیے کچھ آپ نے مستقبل کے لیے چھوڑا ہے۔ ماضی آپ کے سامنے ہے اور حال بھی آپ کے سامنے ہے، اور مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے۔ بس کر دو یار، آپ کی مہربانی ہے، بس کر دو آپ۔